فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين، أنيس الفقراء والمساكين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر الدابل ولا إصابة التي جادت الحسين عليه السلام وشايعات وبايعات ودابعات على قتل اللهم عنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله صلى الله عليه وسلم إلا المودة في القربى. ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم منیر علی ابن حسین علی اور اپنے اپنے مرحومین کے روح کو ایصال فرمائیں. بار آپ اس آیت کے ذیل میں سنتے رہتے ہیں کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ اجر رسالت کا عوض معاوضہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میری اقربا سے محبت کریں. اور خود 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم طولانی حدیث ہے کہ جو زبان کے ذریعے اور دل کے ذریعے اعانت کرے، مدد کرے. تو 8ویں امام نے فرمایا کہ جو ہاتھوں کے ذریعے جو ہے ہماری مدد کرے گا ہم اس کی شفاعت کریں گے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت ہیں اور جو ہے ہم سب ان کے محتاج ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو امام نے جو فرمایا کہ ہم اس کی شفاعت کریں گے، یعنی اس وقت جو ہے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیب میں ہے، اور جو امام کے چاہنے والے ہیں، امام کے جو محب ہیں، اور انسان جو ہے اس ہاتھ کے ذریعے مدد کر رہا ہے، ان کی مدد کر رہا ہے. تو یہی جو ہے مدد، یعنی جو امام کے چاہنے والے ہیں ان کی مدد کر رہا ہے، تو گویا کہ پھر وہ جو ہے نا وقت کے امام زمانہ علیہ السلام ہے اعانت کر رہا ہے. ان مدد کریں امام کے جو بھی چاہنے والے ہیں، اس لیے کہ اس وقت امام جو ہے وہ پردہ غیب میں موجود ہیں. تو دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے یعنی جو بھی انسان ہو، بہرحال جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کا چاہنے والا ہے، محب ہے، یا جو بھی انسان ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے انسان کے دل میں جو ہے درد خلق خدا ہونا چاہیے. اور انسان کو یہ چاہیے کہ ایک دوسرے کا احترام کرے نا، مومن جو ہے دوسرے مومن کا احترام کرے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان غریب سمجھ کر مثلا جو ہے حقیر اور ذلیل سمجھے، ہوتا ہے نا کہ مثلا جو ہے جیسا خود معصومین نے فرمایا کہ اگر امیر ہے نا آپ دیکھ لیں تو لوگ جو ہے احترام کرتے ہیں نا، کرسی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت دوڑ کر ہاتھ ملاتے ہیں نا، ٹپاک دے نا یہ لیے. اور غریب ہے تو معلوم ہوا کوئی پرواہ ہی نہیں ہے نا، غریب ہے تو بڑا ہے نا بڑا روکھا سوکھا سلام ہے نا. جس طریقے سے کورونا میں حالات رہتے ہیں نا، ایک دم اسی طرح مایوس ہے نا، ٹوٹے دل سے جو ہے غریب ہے تو سلام کر رہے ہیں، امیر ہے تو نہ پوچھیے ہے نا، ٹپاک دے بہت گرم جوشی سے بڑھتے ہیں. تو معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی اگر سلام کرنے میں
امیر اور غریب میں فرق رکھے، یعنی جو ہے اگر جو ہے دولت مند ہے تو بڑے جوشیلے انداز سے جو ہے سلام کر رہا ہے یا جواب دے رہا ہے، اور غریب ہے تو روکھا پھیکا۔ تو پھر معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جو ہے غریب اور امیر کے درمیان سلام میں بھی فرق رکھے گا تو ہم جو ہے روز قیامت اسے ذلیل کریں گے۔ صلوات پڑھیے صلوات پڑھیے، ہاں پڑھیے صلوات۔ تو اب آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے نا اگر کسی کی اعانت کر دیتا ہے، کوئی ہے نا پریشان حال ہے، تو اس دنیا میں اس کا کتنا اجر ہے، اور معلوم نہیں کہ پروردگار کو جو ہے کون سی نیکی جو ہے نا پسند آ جائے نا۔ انسان جو ہے بعض نیکی کو بہت ہلکا سمجھتا ہے نا، لیکن جو ہے اس کی عظمت ہو۔ بعض نیکی کو جو ہے انسان سمجھتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کے لیے ہو لیکن آخرت میں اس کی جو ہے کوئی قیمت نہیں ہے نا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے ریاکاری ہے، لوگ جو ہے تعریف کر رہے ہیں، یہاں تو اجر مل گیا ہے نا، اجر مل گیا، لیکن جو ہے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہیں۔ دنیا میں فائدہ ہو جائے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے ایک اینٹ بھی لگا دیا مسجد میں اخلاص کے ساتھ تو اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ اگر اخلاص خلوص نہیں، پوری مسجد بنا دے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو اخلاص کے ساتھ جو ہے اگر ایک اینٹ کر دیا تو اب نہ جانے اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل نیک پسند آ جائے۔ ملتا ہے کہ ایک شخص سبت جوزی نقل، ایک شخص اس کا نام تھا عبداللہ بن مبارک، اور یہ جو ہے ہر ایک سال کے بعد یعنی 2 سال پہ جو ہے یہ حج پہ جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ حج پہ جاتے تھے۔ ایک روز جب حج پہ جا رہے تھے تو کیا دیکھا کہ یعنی جس کو اپنے یہاں بولتے کچرا نا، کوڑا دان جا کے کوڑا وغیرہ پھینکتے ہیں، دیکھا کہ وہاں پہ ایک عورت ہے، شیطانی عورت ہے، بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ عورت جو ہے اس مرغی کو صاف کر رہی، یعنی پر وغیرہ جو ہے جدا عورت صاف کر رہی پر وغیرہ۔ دیکھا تو سوال کیا کیوں؟ کہا کھانے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ شریعت میں حرام ہے، اسلام کی شریعت میں مری ہوئی مرغی کھانا یہ حرام ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ دیکھے جب، تو آخر کار انہوں نے اصرار کیا، بار بار سوال کیا۔ جب بار بار سوال کیا تب اس عورت نے یہ کہا کہ ہم جو ہے نا سیدانی ہیں، اور یہاں تک کہ شوہر تھا اس کا انتقال ہو گیا، چند بیٹیاں ہیں، اور 3-4 دن سے جو ہے ہم بھوکے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ جو ہم خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں، لہٰذا جو ہے اب ہم ہے نا مجبور ہو گئے، ایسی حالت میں ہے، لہٰذا جو ہے اب کیا کر سکتے ہیں، ایسی حالت ہے کہ اب یہ بھی ہے نا کھانا ہی پڑے گا۔ اب جیسے یہ کہا تو اب عبداللہ مبارک جو ہے یہ چونکے، یعنی ان کے دل کے اندر ایک عجیب کیفیت، یعنی پورے وجود میں جو ہے ایک عجیب یعنی انقلاب پیدا ہو گیا۔ تو اب انہوں نے فوراً یہ کہا کہ اپنے دامن کو پھیلائیے، اور فوراً جو کچھ بھی درہم اور دینار جو کچھ تھا، راستے میں حج پہ جا رہے تھے، جو سفر میں جو خرچہ ہوتا ہے سب رکھے ہوئے تھے، پیسہ درہم و دینار جو ہے وہ سب جو ہے اس کے دامن میں ڈال دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ واپس چلے گئے، کہاں؟ گھر پہ، گھر واپس چلے گئے۔ اب جو ہے جو افراد تھے، جو قافلے والے تھے، وہ حج پہ گئے، اور حج کرنے کے بعد جب ادھر سے واپس آئے، جب معلوم ہو گیا کہ قافلہ واپس آ گیا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب چلیں ہے نا مبارکباد دے دے، ملاقات کر لیں۔ اب جیسے ہی گئے کہ لوگوں سے مل لے، ملاقات کر لیں، مبارکباد دے دے، تو جیسے ہی گئے تو اب جو ہے کوئی یہ کہہ رہا کہ وہاں دکھائی دیے، پھر اس کے بعد دکھائی نہیں دیے، وہاں ملے، کوئی کہہ رہا جس سے مل لیں، کوئی کہہ رہا اس کے بعد دکھائی نہیں دیا نا، مثلا مسجد حرام میں ملے پھر دکھائی نہیں دیا، عرفات میں ملے، خانہ کعبہ کے پاس ملے، یہاں ملے پھر دکھائی نہیں دیے۔ اب یہ جو ہے گھبرائے، پریشان ہوئے کہ ہم تو گئے ہی نہیں تھے، ہم تو واپس چلے آئے، اور یہ تمام جو ہے جو قافلے والے مل رہے ہیں کہ تم یہاں دکھائی دیے پھر اس کے بعد دکھائی نہیں دیے۔ یہ گھر پہ واپس آ گئے۔ اب اس کے بعد جب گھر پہ واپس آئے اور سوئے، تو جب رات میں سوئے تو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ رسول اسلام آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں عبداللہ تم جو ہے
حج پہ نہیں گئے اور جو تمام درہم و دینار تھا تم نے جو ہے اسے دے دیا، ایک سردانی کو دے دیا، اور اس کے عوض میں پروردگار جو ہے ہر سال ایک فرشتہ جو ہے حج کے لیے بھیج دے گا، ہر سال فرشتہ تمہاری طرف سے جائے گا، اور جانے کے بعد جو ہے وہ تمہاری طرف سے حج کرے گا، اور اس کے علاوہ تمہیں اختیار ہے نا، جاؤ تمہیں جانا ہو جاؤ، لیکن تمہاری طرف سے ہر سال جو ہے فرشتہ حج کرنے جائے گا۔ غور کیا آپ نے؟ یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ عمل جو ہے نا پروردگار کی بارگاہ میں ہے نا، اہل بیت معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں قابل قبول کی پروردگار جو ہے ان کی طرف سے جو ہے ملائکہ فرشتے کو جو ہے حج کے لیے ہے نا، طواف کے لیے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے بھیج رہا ہے۔ تو معلوم نہیں کہ انسان کا کون سا عمل جو ہے وہ قابل قبول ہو جائے، جیسا کہ ملتا ہے علامہ سبط جوزی وہ تذکرۃ الخواص میں وہ جو ہے تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے کہ رسول اسلام آئے ہیں، اور آنے کے بعد ہی اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ، اور جانے کے بعد جو ہے فلاں شخص ہے مجوسی ہے وہ، اس سے کہہ دو کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، پیسے والا تھا مجوسی۔ تو نیند سے بیدار ہوا، پھر سوچنے لگا کہ ہم جو ہے غریب آدمی ہے، کیا کس طریقے سے جا کر کہیں اور ہماری بات کا اثر ہو نہ ہو، جھٹلا دیے جائیں۔ بہرحال نیند سے بیدار ہوا، اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ پھر جو ہے جب یہ دوسرے دن سویا تو پھر جو ہے خواب میں دیکھا کہ رسول اسلام کہہ رہے جاؤ اس مجوسی سے کہہ دو کہ دعا قبول ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہی سوچا کہ پتہ نہیں اثر ہو نہ کس طریقے سے کہیں، ہم کیا کہیں۔ پھر جو ہے تیسرے دن پھر خواب دیکھتا ہے کہ رسول اسلام کہہ رہے جاؤ، اور جانے کے بعد اس سے کہہ دو کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ اب جو ہے یہ چلا اور جو ہے اس مجوسی کے پاس پہنچا اور کہا کہ ہم نے جو ہے رسول اسلام کو خواب میں دیکھا، اب ہم ان کی طرف سے قاصد بن کر آئے ہیں، اور تمہاری دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اس نے بیان کیا، کہا کہ دیکھو ایک دن جو ہے ہمارے یہاں ہماری بیٹی کی شادی تھی، اور بہترین جو ہے تمام جو ہے اقسام کے کھانا وغیرہ، ولیمہ جسے کہتے ہیں نا، بہترین جو ہے نا کھانا سب آمادہ کرایا، بنا ہوا تھا، اور یہاں تک کہ جو پڑوسی ہے یعنی ہمسایہ وہ مسلمان، غریب مسلمان، اور جو ہے بچیاں تھیں، یتیم بچیاں، اور ہم جو ہے ادھر بہت زبردست اہتمام کیے ہوئے تھے، بیٹی کی شادی تھی، بہترین جو ہے کھانا تھا۔ لیکن جو ہے اسی وقت جو ہے یعنی جو پڑوسی میں جو غریب مسلمان تھے اس کی بچی نے یہ کہا کہ جو ہمارے پڑوس میں جو مجوسی ہے کتنا بہترین جو ہے کھانا بنا ہوا، خوشبو آ رہی ہے، بہت بہترین خوشبو، کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، اور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہا کہ جیسے ہی ہم نے یہ سنا تو فوراً جو ہے ہم نے حکم دیا، یعنی باورچی وغیرہ جو تھے، کہا فوراً جو ہے ہم نے حکم دیا کہ بہترین کھانا بنایا جائے، اور بہترین جو ہے کھانا آمادہ ہوا، تمام مرغ مسلم وغیرہ ہے نا آمادہ کرنے کے بعد ہم نے حکم دیا، خادموں سے کہا کہ لے جاؤ جو ہمارا پڑوسی جو مسلمان ہے جو غریب ہے، لے جاؤ اور لے جا کر بچیوں کو دے دو۔ کہا جب ہمارے خادم جو ہے کھانا لے کر گئے سینی میں، تست میں، جب کھانا لے کر گئے اور بچی نے جب دیکھا تو کہا کھانا سے پہلے جو ہے پہلے ہم ان کے لیے دعا کر دے، اور ہاتھ کو بلند کر کے اس بچی نے کہا، اور دیگر بچیوں نے، عورتوں نے آمین کہی، اور کہا کہ پروردگار یہ جو ہے روز محشر جنت میں رسول اکرم کے ساتھ محشور ہو، روز قیامت ان کے ساتھ ہو۔ تو اس نے یہ کہا کہ جو تم خواب دیکھے ہو ہم نے بھی خواب دیکھا، اور اس کے بعد جو ہے فوراً جو ہے نا اپنے مذہب کو بدل دیا، فوراً جو ہے اپنے مذہب کو
تبدیل کر دیا اور ہم جو ہے مسلمان ہو گئے، ہے نا۔ پڑھ دیجئے، صلوات پڑھیے۔ تو کون سا عمل، یا مثلا جو ہے تذکر الخواص میں جو ہے خود علامہ صفت جوزی سے یہ ملتا ہے کہ بلخ ایک شخص تھا، سید زادہ تھا، اتفاق سے جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، اور بیوی تھی اور 4 جو ہے بیٹیاں تھیں، صرف 4 بیٹیاں تھیں۔ بہرحال اب انتقال ہو گیا تو حالات جو ہے ایسے ہو گئے، غریب پریشان حال تھی، اور شہر میں، بلخ شہر میں لوگوں سے سوال کیا، لیکن جو ہے کسی نے جو ہے مدد نہیں کی۔ آخر کار یہ شہر سے باہر نکلی اور دوسری جگہ گئی، اور وہاں پہ کیا دیکھا کہ ایک مسجد ہے، تو وہ سیدانی جو ہے مسجد کے پاس جو ہے یعنی باہر اپنی بچیوں کے ساتھ، 4 بیٹیاں تھیں، ہے نا، اور شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، بیٹیاں یتیم تھیں، اور باہر بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد سوچا کہ ہم جو ہے لوگوں سے سوال کریں گے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ ایک شخص ہے اور اس کے ارد گرد لوگ کھڑے ہیں کچھ دور۔ تو اس نے سوال کیا، دوسری خواتین سے سوال کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں، ایک ازدحام ہے اور ایک شخص ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ جو ہے اس شہر کا سردار ہے، اور لوگ جو ہے سوالات کر رہے ہیں، بہرحال اپنا وہ دے رہا، جس کو جو حاجت ہو، پریشان حال ہے اپنا وہ بیان کر رہا ہے۔ تو اس عورت نے یہ سوچا کہ اب جو ہے بہترین موقع ہے کہ جب یہاں کا سردار ہے اور لوگ جو ہے بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، اب یہ جو ہے قریب گئی، اور قریب جانے کے بعد اس نے بھی سوال کیا۔ تو اس نے پوچھا کون ہو، کہاں کے، بتایا کہ ہمارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو ہے 4 بیٹیاں ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم جو ہے سیدانی ہیں، پریشان حال ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم سیدانی ہو تو پھر اس کی گواہی پیش کرو۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ خاموش ہو گئی، اب جو ہے خاموش ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ ایک شخص اور ہے، اور اس کے ارد گرد بھی لوگ جمع ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ پوچھا یہ شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے مجوسی ہے، دولت مند ہے، مجوسی ہے۔ تو پھر جو ہے یہ وہاں پہ گئی، اور اس نے کہا کہ ہم پریشان حال ہیں، ہم سیدانی ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جیسے ہی اس مجوسی نے یہ سنا، فوراً حکم دیا رک جاؤ، اور پھر اس نے جو اپنے خادموں سے کہا کہ جاؤ اور جانے کے بعد ہماری بیوی کو بلا کر لاؤ، اور اس کی بیوی جو ہے یعنی تمام جو خادمات تھیں اس کے ارد گرد جو ہے ان کے ساتھ یعنی کنیزوں کے ساتھ جو ہے آئی، اور اس مجوسی نے یہ کہا کہ دیکھو وہاں مسجد کے پاس جو ہے اس کی بچیاں ہیں، یہ ہیں، اور اسے جو ہے بہت عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے اسے لے کر آؤ گھر پہ۔ اب جو ہے اس کی بیوی عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے اسے گھر پہ لائی، اور اس نے حکم دے دیا کہ مثلا جو ہے یہ کمرہ دے دیا جائے، اور بہترین کھانا جو ہے وہ آمادہ کیا جائے، بہترین لباس جو ہے اسے دیا جائے، اور تمام جو ہے وہ اہتمام ہو گیا۔ اور ادھر یہ جو مسلمان تھا، جو سردار تھا، اب ادھر جو ہے یہ سویا تو رات میں خواب دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ روز محشر ہے، اور جو ہے رسول اکرم موجود ہیں، اور تمام جو ہے نا جھرمٹ ہے، پرندوں کا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ خواب دیکھا، اور اس کے بعد جو ہے قریب گیا، تو قریب کیا دیکھتا ہے کہ بہترین محل ہے۔ تو دوسرے سے سوال کیا کہ کس کا محل ہے؟ کہا کہ ایک مسلمان کے لیے محل ہے۔ تو کہا کہ ہم جو ہے قریب گئے، اور جانے کے بعد ہم نے جو ہے رسول اکرم کو سلام کیا، لیکن رسول اکرم نے جو ہے ہمارا استقبال نہیں کیا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہے چہرہ ادھر موڑ لیتے، پھر سلام کیا، پھر رخ موڑ لیا۔ تو ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم مسلمان ہیں، ہم جو ہے مسلمان ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس محل میں ہم جائیں، اس لیے کہ مسلمان کا محل ہے نا۔ کہا کہ اس محل میں ہم نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں جائیں۔ تو کہا کہ تم جو ہے اس میں نہیں جا سکتے، ہے نا۔ تو کہا کہ اے اللہ کے رسول، جب ایک مسلمان کے لیے ہے اور ہم بھی مسلمان ہیں،
تو آواز آئی کہ اگر تم مسلمان ہو تو اس کی گواہی لے کر آؤ. کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کو تو ہے نا بہتر معلوم ہے ہم آپ کے امتی ہیں. تو آواز آئی کہ اتنی جلدی بھول گئے ہے نا, ایک جو ہے نا سیدانی آئی تھی اور تم جو ہے اس سے گواہی طلب کر رہے تھے اور اتنی جلدی جو ہے تم بھول گئے. تو سوال کیا کہ جب مسلمان کے لیے کس کے لیے. اب اس نے خواب میں دیکھا کہ فلاں شخص ہے اور یہاں پہ ہے, وہیں پہ جو ہے وہ عورت اور بچیاں ہیں. اب نیند سے بیدار ہوا اور تمام جو ہے اپنے خادموں سے کہا ہے نا, جو سپاہی وغیرہ تھے ہے نا, کہا کہ معلوم کرو کہ وہ جو ہے کہاں ہے, وہ عورت کہاں پہ ہے. لوگوں نے معلوم کیا. جب معلوم کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اس مجوسی کے گھر پہ ہے. اب جو ہے چلا اپنے خادموں کے ساتھ سپاہیوں کے ساتھ آیا اور آنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ یہ جو بچیاں ہیں عورتیں ہیں انہیں دے دو ہمیں. کہا کہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے. کہا نہیں ہمارا حق ہے. اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ 10,000 دینار لے لو. کہا کہ 10,000 جانے دو ہے نا, 10 لاکھ 1 لاکھ بھی دو گے تب بھی جو ہے ہم راضی نہیں ہوں گے ہے نا. کہا تب بھی ہم راضی نہیں ہوں گے. اب اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ دیکھو اب ہم جو ہے مجوسی نہیں ہیں, انہی کی برکت سے جو ہے ہم مسلمان ہو گئے. یہ جو سیدانیہ تھی انہی کی برکت سے ہم مسلمان ہوئے. اور کہا کہ دیکھو جو خواب دیکھ کر تم آئے ہو ہے نا, وہی خواب جو ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں ہے نا. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے جو ہے خواب میں دیکھا ہے نا کہ ایک محل ہے, اور کہا کہ یہ محل جو ہے ہمارے لیے ہے نا. تو ہم جو ہے پہلے ہی ہے نا ان کے ہاتھ پہ ہے نا ایمان لائے, ان کے اوپر ان کے سامنے, اور جو ہے ہم پہلے ہی مسلمان ہو گئے. تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ ہے نا معلوم نہیں ہے نا کون سی نیکی اور اللہ کی طرف سے جو ہے انسان کو ہدایت مل جائے کہ انسان جو ہے راہ راست پہ آ جائے ہے نا, راہ راست پہ آ جائے نا. اور انسان کو کوشش کرنا چاہیے نا کہ انسان اگر جو ہے راہ سے بھٹک گیا ہے تو محنت کرے, کوشش کرے ہے نا کہ انسان جو ہے اسے راہ پہ لائے. تو بہرحال انسان جو ہے اپنے کردار کے ذریعے, اپنے جو ہے عمل کے ذریعے ہے نا, صرف جو ہے زبانی لنترانی سے کام نہیں چلے گا نا, صرف جو ہے نا زبانی کہے نا, زبانی اب تو زبانی کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا, واٹس ایپ وغیرہ سب بھرا ہی ہوا ہے, یہ بھی زبانی ہو جاتا. یعنی عملی طور پہ بھی انجام دیں نا, عملی طور پہ بھی. کہ جیسا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں ہے نا ایک شخص آیا, امام نے جو ہے 5 اونٹ اور کھجور وغیرہ دے دیا. تو ایک شخص نے کہا کہ مولا اتنا دے دیا آپ نے, تھوڑا کھجور دے دیتے, تھوڑا بہت کھجور دے دیتے کافی تھا. یہ 5 اونٹ اور جو ہے کھجور جو ہے اتنا آپ نے دے دیا اسے, یا مثلا جو ہے 1 ہی اونٹ دے دیتے کافی تھا, کیا ضرورت تھی. تو امام نے کہا کہ ہم جو ہے سخاوت کرنا چاہتے ہیں, اور تم جو ہے نا یہ بخیل و خدا نہ کرے کہ تمہارے جیسے اور لوگ پیدا ہوں. امام نے کہا نا ایسا نہ ہو کہ تمہارے جیسے اور پیدا ہوں. اور پھر اس کے بعد جو ہے امام نے کہا ہم سخاوت کرنا چاہتے ہیں, تم بخل کر رہے ہو. اور امام نے فرمایا کہ جو افراد ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ جو کہتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات ہے نا, مومنین مرد عورت کی اللہ مغفرت فرمائے, یعنی عذاب سے بچائے, یعنی وہ جو ہے جنت میں جائے. تو امام نے کہا وہ جو ہے جھوٹ کہتے ہیں, جو 1 درہم دینار نہ دینے پہ راضی ہو تو وہ کیسے راضی ہو جائے گا وہ جنت میں جائے. پڑھ دیجئے ایک صلوات پڑھیں آدھا گھنٹہ اور. تو بہرحال مختصر کر دیتے, بارش بھی ہو رہی ہے نا انشاءاللہ. تو انسان کے دل میں جو ہے درد خلق خدا ہونا چاہیے. اور جیسا کہ 7ویں امام کے زمانے میں کہ جب وہ شخص آیا مایوس ہو کر, اور امام نے جب اسے تحریر دیا, مختصر ذکر کر رہے ہیں کہ جو مومن کو خوش کرے گا اس کے ساتھ جو ہے بھلائی کرے گا, احسان کرے گا, تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے, اہل بیت بھی راضی ہوتے ہیں, ملائکہ بھی راضی اور خوش ہوتے ہیں. ہاں عزیزان محترم,
آج شب جمعہ ہے، اور جو ہے شب جمعہ یا دیگر موقع پہ آپ دیکھیں کہ ہر امام کی مخصوصی ہوتی ہے، ہر امام کی مخصوصی ہوتی ہے، لیکن شب جمعہ میں آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی مخصوصی کے سلسلے میں ہے، اور تمام انبیاء، تمام اہل بیت معصومین علیہ السلام جو ہے وہ کربلا میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب حضرت علی اکبر علیہ السلام امام حسین کے پاس آتے ہیں اجازت لینے، تو امام نے فرمایا کہ بیٹا علی اکبر، تمہیں جو ہے پھوپھی نے پالا ہے، جاؤ اور جانے کے بعد پھوپھی سے اجازت لو۔ ہاں زاداروں کی جب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور صبح سے شام تک لوگ آ رہے تھے، امام جو ہے ہر ایک کو ہدیہ دے رہے تھے، تحفہ دے رہے تھے، یہاں تک کہ جب شام ہوئی سورج ڈوبا تو عقیل بنی ہاشم شہزادی زینب آئیں، اور آنے کے بعد سوال کیا، کہا بھیا صبح سے آپ بانٹ رہے ہیں، زینب بھی سوالی بن کر آئی ہے۔ امام حسین نے کہا کہ بہن زینب مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ تو شہزادی نے کہا کہ بھیا میں کچھ نہیں چاہتی، میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ علی اکبر کو مجھے دے دیجئے اور زینب پالنے والی ہو جائے۔ امام حسین نے علی اکبر گود میں لیا، شہزادی کے زینب کے حوالے کیا، شہزادی زینب چومتے ہوئے بوسہ دیتے ہوئے گھر پہ لائی، یہاں تک کہ علی اکبر کو جوان کر کے کربلا کے میدان میں لائی۔ ہاں عزادارو، جب علی اکبر کو اجازت ملی اور جب میدان کی طرف چلے تو ایک سلسلہ بدھا ہوا تھا، یعنی ام لیلہ جو ہے وہ جناب زینب کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اور جناب زینب جناب فضہ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جناب فضہ جو ہے امام حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، امام حسین کے چہرہ جو ہے متغیر ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ایک آواز آئی ہے کہ بابا آخری سلام۔ شیخ جعفر ششتری لکھتے ہیں کہ امام حسین کچھ دور چلے، شیخ جعفر ششتری لکھتے ہیں کہ پھر اس طریقے سے امام حسین چلے، یعنی کچھ دور جو ہے کہنیوں کے بل چلے ہیں، یعنی بوڑھا باپ جو ہے کتنی جلدی کر رہا تھا کہ جوان بیٹے کے پاس پہنچ جائے۔ یہ عزادارو، جب جوان بیٹے کے پاس پہنچے بس آخری فکرہ دیکھیے، ہر ایک کے لاش کو امام حسین نے اٹھایا لیکن جو ہے مدد نہیں مانگی، لیکن جب جوان بیٹے کے پاس آئے خیمے کی طرف رخ کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھا باپ جوان بیٹا سینے میں برچھی سیالم الذین پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار اس وبا اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما، جو مریض ہیں جہاں کہیں بھی انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، پروردگار ہمارے مقامات مقدس کے تحفظ فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جگہ علین عنایت فرما، پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما، پروردگار حضرت کے ظہور میں عاجل فرما، ہمیں ان کے عوام انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم
منیر علی ابن حسین علی اور اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین و مومنات مرحومین کے روح کو ایصال السلام علیکم یا باب نما وللروح الذي حلت بفنائك لكم مني السلام الله عبدنا مقيد وقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين ولا علي بن الحسين ولا أولاد الحسين ولا أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا حبيب الله السلام عليكم يا من الوفاء البقاء السلام عليكم يا سيدنا السلام علیکم المسلم السلام علیکم سلطان بالحسن علی بن مسلم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب الزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریف الرحمن السلام علیکم یا قائد القرآن السلام علیکم یا امام المسلمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ